الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ بہت دنوں کے بعد مولانا مکتوبات معصومیہ مجھے یاد آئی، شاید کبھی بھی نہیں سنا ہے کہ سالوں کے درمیان، جبکہ حضرت کے ہاں دوسری تیسرے ہی دن یہ رہتی تھی ہاتھ میں۔ بالکل فرمایا کہ مجھ کو حضرت تھانوی سے جو کچھ ملا اس کے بعد مجھے بہت زیادہ اس کتاب سے ملا۔ شاہ ولی اللہ اس میں سامنے ہی رہتی تھی، مجھے خیال ہوا حالانکہ یہ تینوں چیز نہیں چھپی ہوئی ہے، وہ تو بہت ہی بوسیدہ اسی میں تھی۔ میں نے اسے کہا نکالا میں بول رہا ہمارے کب کیا ہو، ایسے بڑے بزرگ مجدد صاحب نے جو کام کیا اس کے بعد اس کی تکمیل انہوں نے ہی کیا ہے، خواجہ محمد معصوم۔ ان کا نام تو آتا ہے بہت، مجدد صاحب۔ ہر مجدد کوئی کمی چھوڑ جاتا ہے، اس کے نائبین اس کو پورا کرتے ہیں، ان میں سے یہ بھی خواجہ محمد معصوم۔ 7,000 خلیفہ تھے ان کے، اسی ہندوستان میں 7,000 خلیفہ۔ خود اورنگزیب علیہ السلام انہی کے مرید تھے۔ دلی میں تھے لال قلعہ میں اورنگزیب، انہوں نے بلایا ان کو، خواجہ محمد معصوم کو بلایا کہ میری آگے آپ تربیت کیجیے، حکومت کا کام بہت ہے، پورے ہندوستان کے بادشاہ تھانے میں تھوڑے تھا اسے، میری تربیت کیجیے۔ خواجہ محمد معصوم نے حضرت سے اورنگزیب علیہ السلام نے کہا کہ میں تو نہیں آ سکتا، میں باپ کے اپنے جگہ ہی پر رہنا چاہتا ہوں، ڈیوری پر، انہی کی جگہ پر میں اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ ہاں میرا لڑکا ایک ہے، اس کو میں بھیجتا ہوں، وہ 60-70 سال کے ہے، لڑکا گیا 30 سال کا۔ ایسی تربیت کیا ہے۔ خود اورنگزیب نے لکھا کہ آپ کے لڑکے سے مجھے بہت فائدہ ہوا، سب لکھا ہوا ہے، سب کون پڑھتا ہے، آپ لوگ بھی نہیں پڑھتے۔ 30 سال کے لڑکے نے اورنگزیب کی تربیت کیا، بادشاہ وقت کے سامنے کوئی بول نہیں سکتا۔ جاتی ہی قلعہ کے سامنے مجسمہ تھا ہاتھی کا، کہا پہلے اس کو ہٹاؤ تب میں اندر جاؤں گا۔ شیخ سیف الدین 30 سال، لائیا جذبہ ہوتا تبھی کام کرتا ہے، ایسا مردہ لوگ جمع رہے کہیں تو کیا ہوتا ہے، مردہ یہ لڑکے تھے، ان کے جیسا سلسلہ کوئی مجدد سے یا تو شاہ ولی اللہ صاحب کا سلسلہ آیا ہے کام کرنے کے لیے، یا مجدد صاحب کے، دونوں یہ خانہ ہما آفتاب، یہ گھر سب سورج ہی سورج تھا، ہم لوگوں کو جو کچھ پڑے تھے انہی کا سلسلہ ہے۔ خواجہ محمد معصوم، مجدد صاحب کے صاحبزادے، شاہ عبدالعزیز صاحب، شاہ ولی اللہ صاحب کے صاحبزادے، شاہ عبدالرحیم صاحب کے صاحبزادے، ان لوگوں نے کام کیا، پڑھایا بھی، القاء نسبت بھی کیا، القاء نسبت۔ انہی کے پڑھائے ہوئے سید احمد بریلوی تھے، شاہ عبد القادر صاحب۔ فرماتے تھے امام مدنی کہ ہر بزرگ القاء کرتا ہے نسبت کا اپنے پھوکنی سے، پھوکنی جو ہوتی ہے پھوکنے والی، ہمارے سید صاحب القاء کرتے ہیں دھونکی سے، یعنی لوہار کی جو ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہم نے سنا کہ شبنا وغیرہ کی طرف سے کچھ آئی تھی جماعت دھنی کی، نام بھول جاتا ہے، سید صاحب نے چند دن رکھا، سب کو خلافت دے کر کے بھیج دیا، اتنی صلاحیت، شیخ کے اندر بھی صلاحیت، مریدین کے اندر بھی صلاحیت،
افادہ کی صلاحیت ہو تو استفادہ نہ ہو تو کیا ہوگا؟ استفادے کی صلاحیت یہ علوم میں سے خواجہ محمد معصوم بہت بڑے آدمی ہیں، مست رہتے حضرت سناتے تھے۔ اب یہ بات معمولی ہے کہ جو کچھ مجھ کو ملا حضرت تھانوی سے جو ملا تھا اس کے بعد اس کتاب سے مجھ کو ملا۔ اب کتاب یہ نہیں تھی، وہ تو بوسیدہ کتاب تھی، اتنی اچھی نہیں تھی، کاغذ وہ بھی اچھا نہیں تھا، لیکن جو علوم تھے اس کے اندر کیا ہے بہت روشن تھے، جدید علوم۔ اب دیکھیے کیسے کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو حضرت کے کہنے کے مطابق ہم لوگوں کو بھی اس کتاب سے فائدہ پہنچے۔ الحمدللہ رب العالمین لکھ رہے ہیں کس کو؟ شمشیر خان کو۔ خان جو لوگ بھی پہنچے ہوئے تھے، شمشیر خان، اور شمشیر نام بھی شمشیر۔ الحمدللہ رب العالمین خط لکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اور نہیں کچھ کہنے ہیں نا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطاہرین۔ اللہ تعالی خواجہ صاحب فارسی میں ہے لیکن وہ ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالی نبی امی اور ان کے بزرگ آل کے طفیل آپ کی ذات بابرکات کو اپنے الطاف و عنایات میں شامل رکھ کر اتباع نبوی و سنن مصطفی علی مصدرہ صرف صلوات النعت کے زیور سے مزین و آراستہ فرمائے۔ یہ ہے اللہ تعالی نبی امی اور ان کے بزرگ آل کے طفیل آپ کی ذات برکات کو اپنے الطاف و عنایات میں شامل رکھ کر اتباع نبوی و سنن مصطفی علی مصدرہ صنوف الصلوات النامیات کے زیور سے مزین و آراستہ رکھے۔ یہ دعا۔ اما بعد، حقائق آگاہ مولانا محمد حنیف نے فقراء کے بارے میں آپ کی مہربانی کا بہت اظہار کیا اور ایک خط آپ کو لکھنے کی استدعا کی ہے جو نصیحتوں کو مشتمل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کو آپ خط لکھیے جو نصیحتوں کو التماس کرنے والے کی بات کو مانتے ہوئے چند نامربوط کلمات لکھنے کی جرات کر رہا ہوں۔ ان کو خط نام انہوں نے کہا تھا کہ بہت زیادہ آپ کے بتقید ہیں، بہت تحسین کر رہے تھے تو آپ لکھ لیجیے خط۔ یہ نہیں کہا کہ انہوں نے لکھا نہیں، مشورہ دیا، تیار ہو گیا۔ میرے مخدوم لکھ رہے ہیں، میرے مخدوم حق سبحانہ و تعالیٰ نے آدمی کو بیکار پیدا نہیں کیا، اور اس کو اپنی مرضی پر نہیں چھوڑا ہے، جو چاہے کرے۔ جو کچھ سمجھ کے کرے، اس کو اپنی مرضی پر نہیں چھوڑا ہے کہ جو کچھ سمجھے کرے اور خواہش و طبیعت کے منشا کے مطابق زندگی بسر کرے، اس کے لیے نہیں چھوڑا ہے۔ آپ کو پیدا کیا ہے، اس کو عوامی رہنمائی کا مکلف بنایا ہے۔ لیکن فارسی زوردار ہے، اس کو عوامی رہنمائی کا مکلف فرمایا ہے اور طرح طرح کی تکلیفات کے ساتھ مخاطب کیا ہے، مخاطبات اور طرح طرح کے تکلیفات یعنی احکام کے ساتھ مخاطب کیا ہے۔ اس کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، ان احکام کے مقتضا کے مطابق زندگی بسر کرے اور نفس و طبیعت کی جو خواہش ان احکام کے برخلاف اس کو چھوڑ دے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو مولا حقیقی اللہ تعالیٰ کے غضب و غضب کا مورد ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب لوگوں کو محفوظ رکھے، اللہ محفوظ رکھے۔ کیسی کیسی باتیں ہم لوگ سن چکے ہیں۔
اور عذاب اور طرح طرح کی سزاؤں کا مستحق ہوگا۔ وہ لوگ بڑے خوش وقت و خوش نصیب ہیں جنہوں نے اپنی کمر ہمت کو مولا تعالیٰ کی بندگی میں خوب اچھی طرح باندھا ہے، جنہوں نے کمر ہمت کو مولا حقیقی بندگی میں خوب اچھی طرح باندھا ہے اور تمام کوششوں کو ان کی خوشنودیوں کے حاصل کرنے میں صرف کر دیا۔ اللہ خوش ہو جا سب کچھ ہے، کس کو آنے ڈالے گا۔ فتوبہ لمن وفق لمرضات اللہ، اور مبارکباد اس کے لیے جس کے لیے اللہ نے یہ تجویز کر دیا ہے۔ فتوبہ اور مبارکباد ہے اس شخص کو جو اللہ کے مرضیات کی توفیق دیا گیا ہے۔ وجا حسرت علی من فرط فی جنب اللہ، اور افسوس ہے اس پر جو اللہ کے جنب میں تفریط کر رہا ہے، کوتاہی کر رہا ہے۔ فبشرى للصالحین والابرار، وہ مبارکباد ہو صالحین اور نیکوں کو۔ فبشرى للصالحین والابرار، 7,000 خلیفات مولانا، لاکھوں مرید، سب ملا برابر، سب اسی میں ہے۔ شاہ محمد سے تھوڑی سی بات بھی تھی، ہو گئی تھی، تو وہ چشتی تھے، وہ نقش بندی تھے۔ اب نقش بندیہ کا زور تو ہو ہی گیا تھا اس وقت بہت۔ تو حسرت افسوس ہے جسے اللہ تعالیٰ کے احکام سے تجاوز کیا، بس صالحین و ابرار کے لیے بشارت ہے، اور کافروں کے لیے دوزخ کا دردناک عذاب ہے۔ شریعت پر عمل کرنے والے سبقت لے گئے، ابھی خط کے شروع میں کہیے، شریعت پر عمل کرنے والے سبقت لے گئے، اور آج کے اللہ کرنے والے ہلاک ہو گئے۔ آج کل جو کرنے والے تھے وہ تو ہلاک ہو گئے۔ دنیا کھیتی کرنے کی جگہ ہے۔ کھیتی کرنے کے وقت میں عیش و آرام میں مشغول ہونا اور ناپسندیدہ فانی لذتوں کے ساتھ موافقت کرنا، اپنے کو دائمی اور پسندیدہ عیش سے محروم کرنا، دور اندیش اس کا یقین نہیں رکھتی، اور باقی رہنے والی پسندیدہ لذتوں کو چھوڑ کر ناپسندیدہ اور فانی لذتوں پر فریفتم نہیں ہوا کرتی جو عقل مند ہے۔ بس علماء اہل سنت جماعت شکر اللہ تعالی سعیہم، اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو مشکور کرے کہ صحیح آراء کے مطابق دینی عقائد جو کہ کتاب و سنت سے ماخوذ ہیں، تصحیح کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ جو علماء حقانی عقائد کی کتابیں لکھی ہیں اس کو سامنے رکھو۔ عقائد بنیادی چیزیں ہیں۔ فرائض و واجبات کے ادا کرنے اور حرام چیزوں سے بچنے کے سوا گزارا نہیں ہے۔ اس طریق میں فرائض کی ادائیگی، محرمات سے اجتناب، اور سب سے بہتر عبادت اور سب سے معتبر طاعت نماز ہے۔ دیکھیے ہم لوگ ابھی کافی ذہن میں نہیں ہے کہ نمازی کیا کہیں گے، ہمارے کیا بھی کہیں گے۔ اس کو پکڑو، الصلاۃ عماد الدین۔ جو دین کا ستون اور مسلمان و کافر کے واضح طور پر فرق کرنے والی چیز ہے، اور جو قرب الہی اس کے ادا کرتے وقت حاصل ہوتا ہے، اس نماز کے باہر وہ نادر بہت کم ہے، بہت کم ہے۔ نماز کے اندر جو قرب حاصل ہوتا ہے، کیا ہماری نماز ہے۔
ان حضرات کی چیزیں ملی تھی تب تو لکھنا ہے. پورا مجدد صاحب کی جو ہے علوم، معارف، حالات، کیفیات، مواجید سب حاصل کر چکے تھے. اللہ تعالیٰ نے سب نائب جانشین بنایا ان کو. بہت کام ہوا ان کے لیے. مجدد صاحب کے مکتوبات بھی ہیں، لیکن اس کے سمجھنے کے لیے ہم نے تلخی سے کیا. آج پوچھا ہے، 1 سال کے بعد پوچھتا ہوں مانتا ہے وہ کہاں، معلوم ہے کہ ہے یہ بتا نا نہیں، پھر سے پوچھا سب چیز نہیں لگی. آپ بھی لگے تھے نا کچھ دن، 30-40 سال کی لکھی ہوئی. بس نماز کو 5 وقت جماعت اور جمعیت و تعدیل ارکان اور کامل وضو کے ساتھ مستحب اوقات میں ادا کرنا چاہیے. نماز کی اہمیت ہم لوگ نہ کریں. یہ اہمیت ہے نا، اہمیت ہے. مرد کو ظاہر کرنے کے لیے کیا لگاؤ، یہ سب کے نظر، چاہے امریکہ ہو ایک دوسرے ہر جگہ یہ. اور اگر اللہ کہے یہ نماز تمام آفات کے لیے حفاظت ہے تو اس میں کوئی بئی نہیں مانا، کوئی تعجب کی بات نہیں. کہتے ہیں بس نماز کو 5 وقت جماعت اور جمعیت، تعدیل ارکان اور کامل وضو کے ساتھ مستحب اوقات میں ادا کرنا چاہیے. حدیث شریف میں وارد ہے کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور اس بندے اور اس کے پروردگار کے درمیان کے حجابات اٹھا دیے جاتے ہیں. اللہ توفیق. اور جب تک وہ ناک کی ریڑھ نہ ڈالے حوریں عین اس کے سامنے رہتی ہیں. لگے نماز کے اندر بھی تو کچھ نامعقول چیزیں کر رہے ہیں، اس تب آ جاتی ہے. اور نیز حدیث شریف میں آیا ہے کہ نماز پڑھنے والا بادشاہ کا دروازہ کھڑکھڑاتا ہے. اور اس میں شک نہیں کہ جو شخص ہمیشہ دروازہ کھڑکھڑاتا رہتا ہے قریب ہے کہ اس کے لیے کھول دیا جائے. آج نہیں کل کھلے گا. اور نیز حدیث شریف میں ہے کہ 5 نمازوں کی مثال میٹھے پانی کے جاری نہر کے مانند ہے. جو تم میں سے کسی کے دروازے کے پاس گزرتی ہے وہ شخص اس میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہے اور اس سے اس پر کچھ بھی میل کچھ باقی نہیں رہے گا. یہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ بے شک جس شخص نے 5 فرض نمازوں پر جماعت سے ادا کرنے میں محافظت کی وہ ان لوگوں میں سے سب سے پہلا شخص ہوگا جو پل صراط پر چمکنے والی بجلی کے مانند تیزی سے گزر جائے گا. یہ لیجیے، یہ حدیثیں بھی نہیں سنے میرے. بہت اچھا. ویسے اٹھایا مجھے صاحب، دیکھا میں نے کہا کہ یہی سنا دیجیے میرا. تو سمجھ تو نہیں اتنا باری باری لکھا ہوا ہے. بہت عمدہ عمل ہے. اللہ تعالیٰ ہے. اب نماز جو کر رہے ہیں اس کی بھی تو اہمیت ہو ہم لوگوں کو کہ ہم لوگ اچھا بڑا کام کر رہے ہیں تو اس کو اچھی طرح کریں. وہ ان لوگوں میں سے سب سے پہلا شخص ہوگا جو پل صراط پر چمکنے والی بجلی کے مانند تیزی سے گزریں گے. پل صراط پر اللہ تعالیٰ اس کو سابقین کے پہلے گروہ میں حشر فرمائے گا اور ہر دن اور رات میں ان نمازوں کو محافظت کرنے والے کو 1000 ایسے شہیدوں کے اجر کے برابر اجر ملے گا جو اللہ تعالیٰ کے راہ میں قتل کیے گئے ہیں. اور بڑھنے والے مالوں اور چڑھنے والے چوپاوں کی زکوٰۃ اس کے مصاری میں احسان مندی اور رغبت کے ساتھ دینی چاہیے. یہ دی پہلی نماز ہو گیا. دوسری نشان. اور بڑھنے والے مالوں اور چڑھنے والے چوپایوں کی زکوٰۃ
اس کے مصارف میں احسان مندی و رغبت کے ساتھ دینی چاہیے. اس کے مصارف میں صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں ہوتی، اور معاف کر دینے سے اللہ بندے کی عزت بڑھاتا ہے. نصیحت کرنا ہے، کہنے پر آپ کو بہت مانتے ہیں، نصیحت لینا شروع کر دی. کتنے ہیں، کتنی مکتوبات مجھ سے اللہ. اور معاف کر دینے سے اللہ تعالی بندے کی عزت بڑھاتا ہے. جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرتا ہے. معافی وغیرہ کا مسئلہ تو مجھ سے بہت اہم ہو چکا ہے. کوئی کسی کو غلطی ہوتی ہے، بے ادبی ہوتی ہے، کوئی معاف کرنے کا مسئلہ. اب تو حج جاتے وقت بھی معاف نہیں کراتے، اٹھے چلے گئے. بھائی جو حج کرنے جاتے تھے معاف کراتے تھے، بھائی معاف کر دینا. بھائی احساس ہی نہیں، اس میں بے حسی ہے. ان چیزوں میں فرائض میں بے حسی، ارکان میں بے حسی آ چکی ہے ہم لوگوں کے. اور چاہتے ہیں انعامات صحابہ جیسا. یہ حضرت کا جملہ ہے. کیا کر رہے ہو صحابہ جیسے اپنے اوپر انعام اور احسانات چاہتے ہو. برادری سے وہ کہتے تھے. جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرتا ہے. نیز حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص سونے چاندی کا مالک ہو اور اس کا حق یعنی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے لیے اس سونے چاندی کو گرم کر کے اس کے تختے بنائے جائیں گے. پھر ان تختوں کو دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا. پھر ان کے ساتھ اس کے پہلو اور پیٹھ کو داغ دیا جائے گا. پھر ٹھنڈا ہونے کے بعد وہ تختے پھر دوبارہ آگ میں ڈالے جائیں گے. ان کو نکال کر داغ دیے جائیں گے. اور اس دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہو بار بار اسی کے لیے یہی عمل کیا جائے گا. اب یہ چیزیں عقل سے لوگ سمجھنا چاہتے تھے. یہ تو ایمانی چیز ہے، یہ تو ایمانی چیز ہے. ان کے لیے سب آسان ہے. آج جو گورنمنٹ چاہے آسان ہے، کوئی کام کرنا ہی چاہتا آسان ہے. تو اللہ رب العزت جو حکم الحاکم اسی لیے کوئی چیز مشکل نہیں والا نا. کوئی مشکل نہیں. سب کا حساب لے لے، سب کو سزا دے دے، سب کو جنت میں بھیج دے، سب آسان ان کے لیے. حتیٰ کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا. بس ہر بندہ اپنا راستہ جنت کی طرف دیکھ لے گا اور دوزخ کی طرف دیکھ لے گا. اللہ تعالیٰ اپنے نہایت کرم سے بڑھنے والے مان پر سال گزرنے اپنی ضرورت میں خرچ کرنے کے بعد جو کچھ باقی بچے اس میں سے 40واں زکوٰۃ فرض کیا. سب خرچ کرنے کے بعد اب دیکھو کتنا بچا ہے. 40واں فرض. عجیب بے انصافی کہ اس کے ادا کرنے میں بھی تساہل کیا جا رہا ہے. ہیرو سے اس کو چھوڑ دے، جان و مال سب اس تعالیٰ کا کہے. اللہ کا تساہل کیا جائے اور ہیرو سے اس کو چھوڑ دے، جان و مال سب اسی عالیشان کا دیا ہوا ہے. اگر وہ اللہ تعالیٰ تمام مال فقراء کو دینے کا حکم فرماتا اور جان طلب فرماتا کہ اس کو بے نیاز بارگاہ کے شہدائی کہ ابرو پر شکن نہیں آنا چاہیے، سب مال دے دو اللہ کی طرف سے. شہدائی شکن لائے بغیر ہر طرح سے پورے ذوق و شوق کے ساتھ جان و مال قربان کر دیتے اور اپنی سعادت اسی میں سمجھتے تھے. اگر وہ مجھ سے کہے مر جائے تو میں نے سن لیا اور مان لیا. کہتے ہوئے مر جاؤں گا اور دائی اجل سے کہوں گا تیرا آنا مبارک ہو. ماہر اگر مجھ سے کہے مرحبا تو میں سن لیا اور مان لیا. کہتے ہوئے مر جاؤں اور دائی اجل سے کہوں کہ تیرا آنا مبارک ہو. اور ماہ رمضان مبارک 2 ہو گیا، نماز زکوٰۃ.
اور ماہ مبارک رمضان کے روزے ذوق و شوق کے ساتھ رکھنے چاہیے، اسی کو نصیحت دے رہے ہیں، اور اپنی سعادت اس بھوکا اور پیاسا رہنے میں، اور اپنی سعادت اس بھوکا اور پیاسا رہنے میں سمجھنا چاہیے۔ حدیث شریف میں آئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولاد آدم کا ہر عمل نیک ثواب میں 10 گنا ہے، اور اس کا عمل 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ 100 گنا اس کا 100 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، سوائے روزے کے کہ بلا شبہ میرے لیے ہے اور میں اس کا ہوں۔ اس کا تو یہ 10 سے 700 گنا، لیکن اس کا معاملہ اور ہے کہ بس اللہ ہی ہو جاتا ہے اس کا روزے۔ اور بے شک روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ خوشبودار ہے۔ یہ ایمانی چیز ہے، اور روزہ ڈھال ہے۔ بس تم میں سے کسی کا روزہ دن ہو تو فحش کلامی سے بچو۔ اگر کوئی فحش کلامی پر کوئی آئے تو کہہ دو میں روزے دار ہوں۔ متفق علیہ، بخاری مسلم دونوں روایت۔ حج کے شرائط پائی جانے کی صورت میں خانہ کعبہ کا حج کرنا چاہیے۔ چوتھی فرائض کی پہلے نصیحت فرائض کی کیا انہوں نے، اور گھر کے واسطے سے صاحب خانہ اللہ تعالیٰ قرب تلاش کرنا چاہیے، اللہ کے گھر سے قرب، اور اس کا پتہ لگانا چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حج عمرہ پے در پے کرو۔ جنت میں داخل ہونا ہی حج مبرور کا ثواب ہے۔ یہ بہت اچھا حج مبرور 5 ہو گئے، 5 ہو گئے۔ اور چونکہ مسلمانوں کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جن میں سے ایک یہ شہادت دینا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ رغیت ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پورے ایمانیات کو بتلا دیا انہوں نے۔ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے، شہادت اللہ الہ 5 استعمال کرا دیا الحمدللہ۔ اگر ان 5 چیزوں میں سے کسی ایک میں خلل واقع ہو جائے تو مسلمانی میں خلل واقع ہو جائے گا۔ اگر ان 5 چیزوں میں سے ایک بھی نہ ہو تو گھر نامکمل اور ویران ہو جائے گا۔ دین کا دینی عقائد کی تصحیح اور ظاہری اعمال کے بعد صوفیہ کرام قدس روح اسلام کے طریقے پہ چلنا ضروری ہے۔ یہ تو ظاہری علوم، ظاہری اعمال، اس کے بعد پھر فرما رہے ہیں دینی عقائد کی تصحیح اور ظاہری اعمال کے بعد صوفیہ کرام قدس اللہ اسرارہم کے طریقے پر چلنا ضروری ہے، تاکہ حق جل و علا کی معرفت حاصل ہو اور خواہشات نفسانیت سے نجات کی صورت بن سکے۔ تزکیہ نفس، اس کی بھی ضرورت ہے۔ یہ اعمال لیکن کسی ترتیب سے، عقائد فرائض کے بعد یہ صوفیہ کے ہم نے جو لکھا ہے ایسے ہی ہے نا، جو ہم نے عقائد کے لکھا، پہلے عقائد، اخلاق، پھر یہ 4 چیزیں، پھر اس کے بعد نسبت کے لیے جانا، الحمدللہ اسی معافی لکھا ہے۔ جو بندہ اپنے مالک کی معرفت نہیں رکھتا اور اس کو نہیں پہچانتا، تعجب ہے کہ کس قسم کی زندگی بسر کرتا ہے۔ یہ بہت اچھے فاصلے ہے۔ مجھے تعجب ہے ان لوگوں پر جو اللہ تعالیٰ کی معرفت اپنے قلب میں نہیں رہتے، وہ کیسے زندہ ہیں، اسی کی تجربہ کر میں سناتا ہوں کبھی کبھی۔ جو بندہ اپنے مالک کی معرفت نہیں رکھتا اور اس کو نہیں پہچانتا، تعجب ہے کہ وہ کس قسم کی زندگی بسر کر رہا ہے اور کس چیز کے ساتھ مانوس ہے۔ اس دنیا میں مانوس اللہ کے علاوہ اور ہے کون؟
بچے مشہور کنم دید و دلہ کی مدام. ایسے میں نے سنا کہ یاد ہے مجھے 10-20 سال کے بعد پڑھا میں نے پڑھ دیا میں نے الحمدللہ. بچے مشہور کنم دید و دلہ کے مدام دل ترا می طلبت دیدہ ترا می جو ہے. ایسے میں تو سنا کہ یاد ہے یہ شعر کو مجھ کو یاد ہے. بچے مشہور کنم دید و دلہ کی مدام دل ترا می طلبت. جو مجھے نہیں یاد آ رہا تھا, پرسوں ہم نے بتایا تھا جو کا لفظ. مسئلہ یہ مولانا کچھ حاصل کرنا ہے, کچھ یاد ہو بھی کر رہے ہیں ماشاء اللہ. اللہ جزائے خیر ہے. 2-4 مولوی ایسے ہو جائے تو ٹھیک ہو جاتا. اور آپ حضرات اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر. مطلب میرا کہ علم کی بھی ضرورت ہے اس کے لیے کچھ معلوم. ابھی شعر یاد رہے گا تب تو پڑھیے گا. بچے مشہور کنم دید و دلہ کے مدام دل ترا می طلبت دیدہ میرا جو نہیں آ رہا تھا بڑا مطلب دیا. ہم اپنے دل و دماغ کو کس چیز میں مشغول کریں؟ دل آپ کو چاہتا ہے, آنکھیں آپ کو ڈھونڈتی ہیں. رام دشیر بچے مشغول کرم. اللہ ہم سب لوگ کا حال یہ بنا دے. حضرت کے سامنے کسی نے شعر پڑھا, دل آرامے کی داری دل, وہی ہے دل آرامے کی داری دل دروبند دیگر چشمن ہما عالم فروبند. یہ ہے جو معشوق حقیقی رکھتے ہو اسی میں دل باندھو, تمام طرف سے آنکھوں کو بند کر لو. شعر ہے دل آرامے کی داری دل دروبند دیگر چشمن ہما عالم فروبند. اپنے آنکھ و دل کو کس چیز کے ساتھ مشغول کروں, کیونکہ ہمیشہ دل تجھ کو طلب کرتا ہے, آنکھ تم کو ڈھونڈتی ہے. عالم مجاز میں جو نوکر اپنے مالک کے ساتھ معرفت اور راہ سخن نہیں رکھتا وہ کسی شمار میں نہیں سمجھا جاتا اور اعتبار سے گرا ہوا ہوتا ہے. اور بلند مرتبہ گروہ کے طریقے پر معرفت میں فنا ہوئے بغیر معرفت حاصل نہیں ہوتی ہے. جاؤ کہیں جھوکو تبھی ملے گی معرفت. اس بلند مرتبہ گروہ کے طریقے پر, صوفیہ کے طریقے معروف میں فنا ہوئے بغیر معرفت حاصل نہیں ہوتی. اور جب تک عارف کا وجود درمیان میں ہے وہ اس معرفت سے محروم ہے. اور جب تک عارف کا وجود یعنی اپنے وجود کو بھی ختم کرو, فنا کرو, جو بھی صورت. بہت اچھا ہے. بس عقل و ہوش والوں پر لازم ہے کہ اپنے انجام کار اور نقد روزگار میں غور کریں. بس عقل و ہوش والوں پر لازم ہے کہ اپنے انجام کار اور نقد روزگار پر غور کریں. کیا کر رہے ہو, سوچو. اللہ ہم سب کو توفیق دے. جس شخص کو یہ معرفت حاصل ہے اس کے لیے خوشی و بشارت ہے. اس کی پیدائش سے جو کچھ مقصود تھا اس کو بجا لایا اللہ کے راستے میں, اور انسانیت کے کمال کو پہنچ گیا. وہاں رومی نے خوب لکھا ہے, وہاں کی دانشی کی ذلے کی سی فارغی در مردی و در جیستی. جب تم نے جان لیا کہ تم اصل نہیں ہو, کسی کا ذل سایہ ہو, سب کچھ پہچان لیا, چاہے مرو چاہے جیو, تو مقصود حاصل ہو گیا. وہاں کی دانشی کی ذلے کی سی فارغی گر مردیو گر زیستی. تو بدن اس کی خدرہ انخود تو حضرت کر دی. جب تم نے سمجھ لیا تو اپنے کو حضرت سے منسوب کر دیا, کامیاب. بہت اچھا ہے. جب تم نے جان لیا کہ تو کس کا ذل ہے, خواہ تو مردہ رہے یا زندہ, اب تو فارغ ہے. جب تم نے اپنی ابتدا کو جان لیا تو تم نے اس بارگاہ کے جانب نسبت کو درست کر دیا. جانیے تم کس کے پیدا, اللہ تو میرا اب دیکھیے, جس شخص کو یہ دولت مطلوبہ حاصل نہیں ہے اس کو چاہیے کہ اس کی طرف سے فارغ نہ رہے. اب حقیقت جس شخص کو یہ دولت مطلوبہ حاصل نہیں ہے اس کو چاہیے کہ اس کو طرف سے فارغ نہ رہے, اور جس جگہ سے بھی اس مطلب کی بو اس کے دماغ میں پہنچے اس کی طلب میں لگ جائے.
بہت سناتے تھے مولانا جامی صاحب سے، فارسی والی سناتے، مجلس میں سناتے تھے. آج مجھے یاد آ گیا الحمدللہ. اور میں نے ایک صاحب سے یہی کہا تھا جب ہم لوگ وہاں جانے لگے، میں نے کہا اسی جو حضرت کا سنایا جاتا ہے اسی پر میں عمل کر رہا ہوں. بس آپ سمجھ جائیے. جس پر سب سے زیادہ نکیر تھی میں نے یاد دلایا یہ مضمون. حضرت چاہے مضمون سنایا جاتا تھا اسی تشریف ہے، اس کی طرف سے فارغ نہ رہے. اور جس جگہ بھی در کوچے، جس کوچے میں تمہارے مشان جان میں، اس جگہ مشام جان میں وہ خوشبو آئے، اب میں کہہ رہا ہوں وہاں تم کو جانا چاہیے. افتہ و خیزہ جانا چاہیے. جس گلی میں تمہارے مشان جان میں، دماغ میں وہاں کی خوشبو نظر آئے، اس گلی میں دوڑتے ہوئے تم کو جانا چاہیے. پھر پڑھے نہیں کر سکتے، پکڑ میں آ جاؤ گے. وہ تم نے اللہ کا شکر ہے یہ مل گئے مضمون. کہتے اس کے مطلب کی بو اس کے دماغ پہنچے، اس کی طرف میں اس کو لگ جانا چاہیے. اور جس چیز کی تقریر مطلوب ہے اس کی تعمیر میں مشغول نہ ہو. تو تقریب کرنا ہے تم کو نفس کی. ہمیشہ عدم حصول کا رونا اور اپنی جدائی کا ماتم کرتا رہے. ہمیشہ عدم حصول کا رونا، اپنی جدائی کا ماتم کرنا ہے اور ڈرتا اور لرزتا ہے. ایسا نہ ہو کہ مطلوب کو اپنے آغوش میں لیے بغیر کچھ کر جاؤ. محبوب حقیقی کو ایسا نہ ہو کہ مطلوب کو اپنی آغوش میں لیے بغیر کچھ صدا کا کان میں آ پہنچے. اور جو کچھ دنیا میں اس طلب کیا گیا ہے اس کو حاصل کیے بغیر سرائے فانی سے سامان باندھ لو. جاننا چاہیے کہ راہ حق جل وعلا کا سلوک طے کرنے اور دوسروں کو کرانے کے لیے سب سے بہتر طریقے نقش بندیاں ہیں. کیونکہ اس طریقے کے اکابر نے سنت پر عمل کرنا اور بدعت سے بچنا اختیار کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ایسا طریقہ طلب کیا جو سب طریقوں کے لیے اقرب ہو. خواجہ بہاؤالدین نقشبند نے. اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے قرب تک پہنچانے والا ہو. اس کی ابتدا میں انتہا درج ہے. نقشبندیہ کی ابتدا انتہا درج ہے. پر طالب حق جل وعلا کو اس طریقے عالیہ کا اختیار کرنا سب سے زیادہ مناسب و اولا ہے. یہ راستہ نزدیک تر اور بلا شبہ پہنچانے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہم فقراء کو ان اکابر کی برکات سے بہرور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم فقراء کو ان اکابر کی برکات سے بہرور کرے اور ان کے سرچشمے فیض سے سیراب فرمائے. والسلام علیکم وعلی سائر من اهتدى واتبع مطابقۃ المصطفیٰ علیہ وعلی آلہ صلاۃ و تسلیمات وآلہ کا. دعا کر لیجیے اللہ تعالیٰ سے اب اس پر. اللہ تعالیٰ ان نصیحتوں پر کیونکہ نقشبندی اس وقت ہے ترجیح دیا، ورنہ تو ہمارے سب برابر ہے. جس طریقے سے بھی چلے گا تمام سراسل کے منتہا نسبت میں اللہ کی تحصیل ہے، جیسے بھی حاصل ہو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.